مہربانی. اچھا نعرے اب ہم لگائیں گے بعد میں نعرے لگائیں گے. بات بڑی اہم ہے. آج جو آپ کو بھی بلایا، یہاں پر قائدین آئے، یہ الیکشن صرف ایک ایم اے کی سیٹ جیتنے کا الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن جو 2024 میں اس حلقے کے ساتھ دھاندلی کی گئی تھی، اس حلقے کا جو حق چھینا گیا تھا، سب سے پہلے وہ حق واپس لینے کا الیکشن ہے. سب سے پہلے دنیا کو یہ بتانے کا الیکشن ہے کہ یہ جو شور مچاتے ہیں کہ فارم 47، اصل میں تو خیال کیا ہے کہ کے پی کے اندر فارم 47 نہیں چلا. کیا خیال ہے کہ پنجاب میں فارم 47 کی شکل میں ہمارے تحریک انتشار کے لوگوں کو منتخب نہیں کروایا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی حلقے کا رزلٹ ہمارے پاس جیتا ہوا موجود ہے، جبکہ ہمیں ہارا ہوا دکھایا گیا؟ ہمارا کیس آج بھی عدالتوں کے اندر ہے. تو یہ الیکشن سب سے پہلے دنیا کو پیغام دینے کا ہے کہ NA 129 نواز شریف کے وفاداروں اور شیروں کا ہے. NA 129 آج اصل رزلٹ عوام کے سامنے لانے کا ہے. آج ہمیں افسوس ہے میاں اظہر صاحب کی وفات پہ، اور لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میاں اظہر صاحب نے، جن کے اوپر مرے ہوئے جب کوئی فوت ہو جائے تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا کہ میں ایک پرانا ورکر ہوں پارٹی کا. میرا میاں اظہر صاحب کے ساتھ بھی تعلق رہا جب وہ ہماری جماعت میں تھے، جب ان کو MNA بنایا گیا، گورنر پنجاب بنایا گیا، اور جب برا وقت آیا تو سب سے پہلے چھوڑنے والوں میں جو چند لوگ تھے ان میں مرحوم شامل تھے. تو آج پارٹی کا سب سے پہلے پیغام کہ اس ملک کے اندر آپ جیسے وفاداروں کی قدر ہے. آپ جیسے مہربانی آپ کے جذبوں کو سلام. نعرے بعد میں آپ جیسے جان نثاروں کی قدر ہے. آج پاکستان کے اندر اس NA 129 کو جیتنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس ملک پر ایک بیانیہ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ بیانیہ تھا انتشار کا بیانیہ، فساد کا بیانیہ، تقسیم کا بیانیہ. گھروں کو تقسیم کیا گیا، بڑوں چھوٹوں میں لڑائی کرائی گئی، تمیز کو ختم کر دیا گیا، بدتمیزی کو فیشن سمجھا گیا. جبکہ دنیا کے کسی مذہب میں، دین اسلام میں تو ہے ہی، دنیا کے کسی مذہب میں بدتمیزی کو، فحاشی کو، لچر پنے کو ہمیشہ اس کی ممانعت کی گئی. لیکن پاکستان میں یہ کلچر کیوں متعارف کرانے کی کوشش کی گئی؟ تاکہ پاکستان کو تقسیم کیا جائے، پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جائے، پاکستان کے اندر شام، عراق، لیبیا، مصر کی طرح انتشار پھیلا کے ان ملکوں کے مستقبل ختم ہو گئے. اور یہی منصوبہ پاکستان کے لیے تھا، اور ہمارا دشمن سمجھتا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا. وہ سمجھتا تھا کہ اس نے پاکستانی قوم اور ہماری بہادر افواج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ پاکستانی اپنے مقصد سے نہیں ہٹ سکتے، اپنے نظریے سے نہیں ہٹ سکتے. پاکستانی
اپنی افواج کے ساتھ, ریاستی اداروں کے ساتھ آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا تو اللہ کے فضل سے ایسا جواب دیا کہ بنیا صدیوں اپنے زخم چاٹے گا. اور مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی جماعت کا حصہ ہوں کہ 2019 میں اسی انڈیا نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور اس کا پائلٹ ہم نے پکڑا تو ہم نے 24 گھنٹے بھی اس کو نہیں رکھا اور واپس کر دیا, کیونکہ یہاں پر اس وقت انڈیا ہندوؤں اور یہودیوں کے یاروں کی حکومت تھی. یہاں پر اس ایجنڈے پر چلا جا رہا تھا جس ایجنڈے کے اوپر پاکستان کی مخالفت کی جا رہی تھی, اور یہی سمجھ کر انڈیا دوبارہ آیا. ہم نے اللہ کے فضل سے دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ پاکستانیوں سے پنگا نہیں لینا. اور مجھے شہباز شریف صاحب کی وہ تقریر بھی یاد ہے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے کشمیر کی آواز اٹھائی, انہوں نے فلسطین کی آواز اٹھائی. یہ وہ شہباز شریف ہے, یاد کریں 2019 میں جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ انڈیا نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیے, ہمیں جواب دینا چاہیے. اور اس وقت کے ہندو اور یہودیوں کے ٹاؤٹ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں کیا انڈیا پر حملہ کر دوں, اس میں اتنی جرت نہیں تھی. اور جب قسمت نے موقع دیا اور شہباز شریف وزیر اعظم تھا اور ہے, اور انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا, کراکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کر کہا کہ انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی بات کر رہا ہے, یہ بین الاقوامی معاہدوں سے پاکستان کو پانی ملا ہے اور یہ پانی بند نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے بند کرنے کی جرت کی تو جہاں جہاں پر یہ بند بنائے گا انڈیا میں گھس کر اس کو ماریں گے. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, بہنوں, یہ کام صرف نواز شریف کر سکتا ہے, جس کو امریکہ کا صدر فون کرتا ہے, 5 فون کرتا ہے کہ ایٹمی دھماکے نہ کرنا, اور وہ جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بناتا ہے. آج اگر پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے کہ انڈیا جس طرح ہم پر جنگیں مسلط کرتا تھا, اب ہم ایٹمی طاقت ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے ان کو پتہ ہے کہ ہم جواب دیں گے. میں آپ کو یہ وہ فوج لڑی جس نے آپ کی سرحدوں کو محفوظ کیا ہوا ہے. اسی فوج کے خلاف 9 مئی کیا گیا, اسی فوج کے خلاف وہی کام کیا گیا جو انڈیا کر رہا ہے. انڈیا نے بھی ہمارے GHQ پہ حملہ کیا, ہمارے اڈوں پہ حملہ کیا, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان پر حملہ کیا, اور یہی تحریک انتشار نے کیا. ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, سیاسی جدوجہد کرنا سب کا حق ہے, لیکن پہلے معافی مانگیں, قوم کے سامنے معافی مانگیں, نیت سے مانگیں, اور جن لوگوں نے حملے کیے تھے ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں. نہیں تو امریکہ کے اندر کیپٹل پر حملہ ہوتا ہے, عمر قید ہوتی ہے اور دنوں میں ہوتی ہے. برطانیہ کے اندر اداروں پر چڑھائی ہوتی ہے, عدالتیں 24 گھنٹے دن رات بیٹھ کے ملزمان اور مجرمان کو سزائیں دیتی ہیں.
یہاں پر مجھے کہنے دیں کہ یہاں پر عدالتیں بن گئی ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی، ڈیڑھ دو سال فیصلے نہیں ہونے دیے۔ کسی دنیا کے اور ملک میں دیکھا ہی ہے کہ اداروں پر حملے ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ آج اللہ کے فضل سے نہ کینگرو کورٹس ہیں، نہ یہاں پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہیں۔ آج پاکستان رائٹ ٹریک پہ ہے۔ آج چیلنجز ہیں، وہ مہنگائی جو عمران خان ہم پر مسلط کر گیا، وہ IMF جو عمران خان ہم پر مسلط کر گیا، آج اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دفاعی میدان میں ہم نے بتا دیا، ٹیکنالوجی کے میدان میں بتا دیا، اب نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں معیشت کا پہیہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ آج دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا۔ آج اس تمام تناظر میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے مخالف وہ وِڈرا کر گیا، یہ سازش ہے۔ 18 تک گھر گھر جانا ہے، ایک ایک ووٹ نکلوانا ہے، پہلے اپنا ووٹ ڈالنا ہے، پھر اپنے گھر والوں کا ڈلوانا ہے، پھر رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، عزیزوں کا، ایک ایک ووٹ پر پہرا دینا ہے۔ مجھے بتاؤ، دو گے پہرا؟ نکلو گے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ ہمارے قائد کا ہم پر اعتبار اور اعتماد ہے۔ 172 سے اتنی لیڈ دلانی ہے کہ حافظ صاحب کو کسی اور پی پی کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ 172 سے اتنا زور لگانا ہے کہ اگلی پچھلی کسریں ہم پوری کر دیں۔ تو میں آخر میں ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کروں گا، NA 129 کی جیت پوری دنیا کو پیغام دے گی کہ پاکستان کی عوام مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہے، پنجاب کی عوام مریم نواز اور حمزہ شہباز کے ساتھ کھڑی ہے، اور PP 172 اور NA 129 حافظ نعمان کے ساتھ شیر کے نشان کے نیچے متحد ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، حافظ نعمان، حافظ نعمان، حافظ نعمان، پاکستان، پاکستان اب آپ کی بس مہربانی ٹائم تھوڑا ہے، حافظ صاحب نے بڑی جگہوں پہ جانا ہے بھائی۔ اچھا، اب آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم